غزہ کی وزارت صحت مصر کی سرحد پر ایک فیلڈ ہسپتال اور کوارنٹین کے لیے 2 بڑی فیسلٹیز کی تعمیر کر رہی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے حکام کو خدشہ ہے کہ وہ جلد ہی مغلوب ہو سکتے ہیں۔ میں صحت عامہ کا ماہر ہوں اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے ڈرا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کرونا مسئلے سے پہلے ہی ہمارے ہاں تقریباً 13 سالوں سے غزہ میں ناکہ بندی رہی ہے اور صحت کا نظام پہلے سے ہی کمزور رہا ہے۔ ہمارے اسپتالوں میں بستروں اور سامان کی کمی کا ہمیں پہلے سے ہی سامنا ہے، لہٰذا اس کمزور صحت کے نظام پر کورونا کی وجہ سے مزید دباؤ بڑھ رہا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ غزہ میں صحت کے نظام کے لیے بیرونی مدد کے بغیر یہاں حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ اس تشویش کا اظہار عالمی ادارہ صحت نے بھی کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ غزہ کی پٹی میں بہت بھیڑ والا ماحول ہے۔ یہ بظاہر ایک ایسا ماحول ہے جو بیماری کے مزید پھیلاؤ میں مدد کرے گا، اور پھر واضح طور پر ہمارا صحت کا نظام پہلے ہی مسائل سے پر ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا، ادویات سے لے کر انسانی وسائل، طبی سامان تک ہر قسم کے وسائل میں کمی ہے۔ حماس کی حکومت غزہ کی گلیوں اور بازاروں کو ڈس انفیکٹ کر رہی ہے، یہاں تک کہ اسلامی جہاد کی ملیشیا سے بھی مدد مانگ رہی ہے۔ مساجد کو بند کر دیا گیا ہے اور معاشرتی پروگراموں پر بھی پابندیاں لگا دی گئی ہیں جو اس طرح بھیڑ والی جگہوں پر اس بیماری کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ زیادہ بھیڑ اس بیماری کو بہت تیزی سے پھیلنے میں مدد دے گی۔ اس وجہ سے سب کو کل نہیں بلکہ آج اسی وقت سے گھر میں رہنا چاہیے۔ اس وقت ہمیں غزہ میں کرفیو شروع کر دینا چاہیے۔ Not tomorrow. Right now it should start the curfew. فلسطینی وزیر اعظم کے اعلان کے بعد ویسٹ بینک میں فلسطینی بھی 30 دن کے لاک ڈاؤن پر ہیں۔ بیت المقدس نے کورونا وائرس کے پہلے فلسطینی کیس کا اعلان کرنے کے بعد شہر کے تاریخی گرجا گھر چرچ آف دا نیٹیوٹی کو بھی بند کر دیا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ میڈیکل اور فوڈ ایڈ تقسیم کر رہی ہے اور اسرائیلی حکومت بھی سامان اور معلومات کی فراہمی میں تعاون کر رہی ہے۔ Israel delivered hundreds of medical kits to the PA, enabling observation. اسرائیل نے سینکڑوں میڈیکل کٹس فراہم کی ہیں۔ اس کے علاوہ مشترکہ تعلیم اور پیشہ ورانہ طبی ورکشاپس میں اسرائیلی اور فلسطینی طبی عملے نے حصہ لیا ہے، جہاں انہیں وائرس اور اس سے نمٹنے کے لیے معلومات اور مناسب آلات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وہ اکثر کسی اور چیز پر متفق نہیں ہوتے ہیں، لیکن فلسطینی اور اسرائیلی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کورونا وائرس کی کوئی سرحد نہیں، اور وہ اس موقع پر اپنی سرحدوں کو اس وائرس کے پھیلاؤ سے روکنے کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔